الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کورس میں موجود جتنا بھی اس کا متن ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کو سمجھنے کے بعد اپنا کورس مکمل کرنے کے بعد قرآن کو سمجھ سکیں، جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور دنیا بھر میں یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے۔ اب ہم نے یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کلاس کو آن لائن کیا، اس کے مثبت پہلو تو یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو جوائن کر سکے ہیں دنیا بھر کے مختلف حصوں سے، جبکہ ہم جب یہ فزیکل کلاس کر رہے تھے تو ہمارے پاس بڑی تھوڑی سی تعداد تھی اور ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو کرتے تھے۔ لیکن اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ جیسے یہ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں، میرے سمیت پارٹیسپینٹس میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے لیے یہ چیزیں نہیں ہے۔ جو لوگ تو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن میرے جیسے لوگ ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ان سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں ایک ہمارے ساتھی تھے، ان کی ویڈیو آن تھی تو اس کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ آج میں نے ابھی کلاس شروع کی ہے تو وہ 2 بار ڈسکنیکٹ ہو گئی، تو اب بھی ممکن ہے ہماری کلاس چلتے چلتے اگر دوبارہ بھی کوئی ایسا ایشو آئے تو آپ پلیز، میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیجیے گا۔ اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو میں اس کو دوبارہ کنیکٹ کروں گا، یا پھر مجھے اگر مشین چینج کرنی پڑی تو میں دوسرے لیپ ٹاپ پہ شفٹ کروں گا اور ہم انشاءاللہ اس کلاس کو مکمل کریں گے۔ ہاں، اگر دیر ہونے کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی لیٹ ہو رہا ہو، تو وہ اگر میٹنگ چھوڑنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ اس کے لیے ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ بعد میں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو کو دیکھ کے تو آج کی کلاس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو میں باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنا مائک اور ویڈیو پوری کلاس کے دوران میوٹ رکھیے گا، بند رکھیے گا، کیونکہ ایک بندے کا بھی مائک آن ہو تو اس کی وجہ سے پوری وہ ریکارڈنگ بھی خراب ہوتی ہے اور سارے لوگوں کے لیے وہ مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ شور پیدا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا بیک گراؤنڈ نوائز کی وجہ سے۔ تو میں اسکرین شیئر کروں گا اور اس کے بعد ہم جو ہے نا ایک تو پہلا جو ہمارا لیسن ہم نے پچھلی کلاس میں کور کیا تھا اس کو میں کوئکلی تھوڑا ریوائز کروں گا تاکہ جو لوگ پچھلی کلاس میں نہیں تھے وہ تھوڑا اس کو سمجھ لیں۔ ویسے تو ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ اس کلاس کو جوائن کرنے سے پہلی ریکارڈنگ دیکھ لیں تاکہ وہ پہلا لیسن چونکہ ہم نے وہاں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا تو ان کے ذہن میں کلیئر ہو اگلی کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ابھی تک نہیں کر سکا تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بعد میں اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں جو کلاس 1 کی تھی، اور ابھی میں جو ریوائز کروں گا تھوڑا جلدی میں اس کو اور سے سن لیں، اور پھر ہم اگلا لیسن کور کریں گے۔ ہمارا اگلا لیسن جو لیسن نمبر 2 ہے وہ بھی بڑا مختصر ہے۔ یہ کورس میں نے پہلے بھی جیسے بتایا تھا ہم نے بہت ہی آسان بنا کے اور تھوڑا تھوڑا ترتیب دیا ہے تاکہ ایک لیسن میں بہت تھوڑا سا مواد ہو اور تفصیل سے آپ کو بتایا جائے، تاکہ ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک موضوع اور اس کا سب موضوع جو ہے نا آپ کو پوری طرح کلیئر ہوتا جائے۔ ہم نے تیز بھاگنا نہیں ہے بلکہ ہم نے سمجھ کے آگے چلنا ہے تاکہ جب ہمارا کورس پورا ہو تو ہمارے جتنے ساتھی اس سے جڑے رہیں ان کو ہر بات واضح طور پر سمجھ میں آ چکی ہو، اور پھر جو اس کورس کا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں، کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ کورس پورا کر لیا جائے۔ اگر کورس پورا کرنے کے بعد ہمیں بات سمجھ نہیں آئی یا پوری سمجھ نہیں آئی، اس کا کچھ حصہ آیا سمجھ کچھ نہیں آیا، تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو ابھی میں آپ سے اسکرین شیئر کر کے تو پہلے تو میں جو ہمارے نوٹس ہیں وہ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے۔ اچھا، ہمارا جو پہلا لیسن تھا نا جو ہم نے پچھلی دفعہ کور کیا تھا اس میں ہمارے پاس جو تھا، میں آپ کو وہ اس پہ نا تھوڑا سا مختصراً وہ چیز بتاتا ہوں، اور
ہم نے اس میں کیا تھا جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی حروف الہجا کی. اچھا، حروف الہجا جس کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں ہم ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. اچھا، حروف الہجا میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی عربی میں 28 یا 29 حروف ہوتے ہیں. 28 اور 29 کا فرق اس لیے ہے کہ جو حمزہ ہے یا الف ہے وہ اگر ہم اس کو ایک ہی چیز مان لیں تو پھر 28 ہیں، اور اگر ہم الف اور حمزہ کو ہم الگ الگ تصور کریں تو پھر 29 ہیں. اس کے ساتھ ہی الف اور حمزہ کا ہم نے جو فرق سمجھا تھا وہ یہ ہے کہ الف تب تک الف ہے جب تک اس پہ کوئی حرکت نہیں لگتی. زبر، زیر، پیش یا جزم، ان چاروں میں سے جب کوئی بھی حرکت الف پہ آ جائے گی تو پھر وہ الف نہیں رہے گا، ہم اس کو کہیں گے حمزہ. تو یعنی وہ شکل اس کی وہی ہوگی، صرف اس کے اوپر جب حرکت لگے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا. تو اگر ہم اس کو ایک چیز تصور کریں تو پھر ٹوٹل ہمارے جو حروف الہجا ہیں وہ ہیں 28. اگر ہم اس کو الگ الگ تصور کر لیں تو پھر ہمارے پاس حروف الہجا ہیں 29. میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بالکل نئے ہیں، جنہوں نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی اور جنہوں نے بالکل ابھی تک یہ چیز دیکھی نہیں تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الف سے لے کر یا تک 28 حروف ہیں، اور اس میں بہت سے حروف آپ دیکھیں گے جو اردو میں ہوتے ہیں جو یہاں نہیں ہوتے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں. دوسری بات ہم نے بات کی تھی حرکات کی. اچھا، اس میں حرکات کے بارے میں یہ ہے کہ ایک کو کہتے ہیں حرکات اور اس کی جمع ہے حرکات. اچھا، حرکات میں جو ہیں وہ عام طور پہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. جو پہلی ہے زبر، پھر ہے زیر، پہلی ہے زبر، پھر ہے زیر، پھر پیش ہے اور جزم ہے. عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتحتن یا فتح، میں زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور پیش کو کہتے ہیں یا فتح دمہ، اور جزم کو کہتے ہیں یا یعنی اردو میں جو زبر ہے وہ عربی میں فتح کہلائے گی، جو اردو میں زیر ہے وہ عربی میں کسرہ کہلائے گی، اور جو اردو میں جس کو ہم پیش کہتے ہیں وہ اردو میں دمہ کہلائے گی، اور جزم جو ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو سکون کہیں گے. اور اس کی علامت ہے جس کو ہم زبر کے لیے علامت ہے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس طرح سے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس طرح سے زیر جو ہے وہ کسرہ یعنی نیچے ہوتی ہے، کسرہ یعنی اور دمہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس کو ہم پیش کہتے ہیں. اور سکون کے 2 طریقے ہیں، یہ آپ کو یوں بھی نظر آئے گا بعض کا آپ کو ہوتا ہے، اور ایک تیسری صورت یہ نظر آئے گا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ چھوٹا سا گول دائرہ. تینوں میں سے کوئی بھی شکل ہو یہ اصل میں سکون ہی ہے. کسی جگہ پہ کوئی علامت لگی ہوگی، کسی جگہ پہ تو کسی جگہ پہ جو ہے نا کتابت کا فرق ہے، وہ ایک سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا، تو وہ کسی جگہ پہ آپ کو ایون قرآن پاک میں بھی جہاں جو عرب دنیا میں قرآن پاک چھپتے ہیں ان کے اوپر چھوٹا سا دائرہ لگا ہوتا ہے سکون کے لیے. تو ہمارے جو پاکستانی انڈین علاقوں میں جو قرآن پاک ہمارے لیے چھپتے ہیں اس میں جو ہے نا ہماری اردو کی طرح کی جزم یہ جو جیسے الٹا چھوٹا سا 8 ڈالا ہوتا ہے نا اردو والا، اس طرح کی جزم ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے اگلی بات کی تھی حرکات میں ہی جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تنوین. اچھا، تنوین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ 2 زبر ہوتی ہیں تنوین میں، یا 2 زیر ہوتی ہیں. چیزیں آتی ہیں 2 زبر یا 2 پیش ہوتی ہیں. یہ کسی حرف پہ جب 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس پہ تنوین ہے. تو عربی میں جو 2 زبر ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فتحتین. ایک کو فتح کہتے ہیں، 2 ہوں تو فتحتین. اسی طرح زیر کو ہم نے ابھی پڑھا کہ عربی میں کہتے ہیں کسرہ، تو جب ہم تنوین کی بات کریں گے 2 زیر آئیں گی تو ہم اس کو کہیں گے کسرتین. پھر اسی طرح جو دو پیش ہیں، جو ایک پیش کو ہم کہتے ہیں دمہ، تو یہ جب 2 ہوں گی تو دمتین. اچھا، یہ کسرہ سے کسرتین یا دمہ سے دمتین یا فتح سے فتحتین کیسے بنا، یہ ہم آگے ایک پورا لیسن آئے گا ہمارا جس میں واحد، تثنیہ اور جمع کی ہم بات کریں گے، تو اس میں آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے.
اچھا، یہ ہم نے بات کر لی تنوین کے بارے میں، اور ہماری جو پہلی کلاس تھی اس میں اس کے علاوہ جو چیز تھی وہ بس بیسیکلی اتنی چیزیں تھیں. اس میں ایک بات اور ہے کہ جو حروف جس پہ کوئی علامت ہوتی ہے یا حرکت ہوتی ہے اس کو ہم متحرک کہتے ہیں، زبر زیر پیش میں سے، اور اگر اس کے اوپر جزم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ساکن. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے حمزہ اور الف کا فرق میں نے ابھی آپ کو بتا دیا. کسی صاحب نے پچھلی کلاس کے بعد ایک سوال بھیجا تھا مجھے واٹس ایپ پہ، بلکہ دو مختلف لوگوں کی طرف سے آیا تھا، یا شاید ایک ہی صاحب تھے جنہوں نے 2 بار سوال کیا تھا. میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. وہ سوال یہ تھا کہ جی الف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے جیسے تو ہم کہتے ہیں آ، یا پیش ہوتی ہے تو او کہتے ہیں، اور زیر ہوتی ہے تو ای کہتے ہیں، لیکن جب جزم ہوگا تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب الف ہو یا کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر جب جزم ہوتی ہے تو اکیلا اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کو ہم ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے. جب کوئی بھی حرف ساکن ہو، الف ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ کسی اور حرف کے ساتھ جب ملے گا تو پھر اس کی آواز پیدا ہوگی. جیسے ہے نا با ساکن ہو اور اس سے پہلے الف ہو اور اس کے اوپر جب زبر لگائیں گے تو وہ بن گیا حمزہ، تو ہم کہیں گے حمزہ زبر با اب تو با کی آواز اس میں آئی ہے. لیکن اگر با ساکن خالی ہو اس کے اوپر جزم ہو، یا الف خالی ہو اس کے اوپر جزم ہو، کوئی اور حرف ساتھ نہ ہو، تو ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے. یہ اب جو ہم آگے بڑھیں گے نا اس کی مزید آپ کو پریکٹس ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی حرف ساکن ہو اور لیکن اس کو ادا بھی کرنا ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ہم آگے کی کلاسز میں جائیں گے جب تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ اس کی جو ایکسرسائز تھی امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے کی ہوگی. جنہوں نے ابھی تک نہیں کی ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں اس کو کر لیں، کیونکہ جب تک آپ اس کی ایکسرسائز نہیں کریں گے اور پھر آگے بغیر اپنی محنت کیے، اپنا کام اپنے حصے کا کام کیے بغیر اگر آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر آپ کو پچھلی چیزیں بھولتی جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ سمجھیں گے کہ اس کورس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو میں اپنا کام انشاءاللہ پوری کوشش سے، پوری دیانتداری سے، محنت سے کرتا جاؤں گا. لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ارادے سے آئیں کہ آپ نے اس کورس کو مکمل کرنا ہے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے، تو ہر کلاس کے بعد نہ صرف کلاس کو ریگولرلی اٹینڈ کریں، صرف ریکارڈنگ پہ ڈیپینڈ نہ کریں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے تو بعد میں کسی وقت بھی دیکھ لیں گے، تو اس ریکارڈنگ میں آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جو لائیو کلاس میں ہوگا. فرض کیا آپ 10% اس میں سے مس کرتے ہیں، جو کلاس اٹینڈ کرنے میں آپ کو 100% ملنا تھا اور ریکارڈنگ میں اگر آپ کو 90% مل رہا ہے، تو آپ نے جو 10% لوز کیا وہ پھر آپ کبھی بھی وہ کمی پوری نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو آپ کلاس کو اٹینڈ کریں. کبھی بہت مجبوری ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں یا کوئی بہت ایمرجنسی سچویشن ہے کہ آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے، تو اس صورت میں آپ ریکارڈنگ کی مدد سے ضرور اپنا کور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو پرائیورٹی دیں کہ کلاس آپ نے ہر کلاس ریگولرلی اٹینڈ کرنی ہے. اچھا، یہ ہم نے اپنی پہلی کلاس جو پچھلی تھی اس کو کور کر لیا ہے، پہلے لیسن کو. اب جو دوسرا لیسن ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہم نے بالکل بہت تھوڑا مٹیریل ہے جو کور کیا ہے، تو ہم اس کو تفصیل سے اب ڈسکس کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ سکرین پہ فوکس کیجئے گا، اور جہاں مجھے وضاحت کی ضرورت ہوئی میں وائٹ بورڈ پہ لکھ کر بھی آپ کو بتاؤں گا. تو ہم نے جیسے پچھلی کلاس میں یا پچھلے لیسن میں بات کی، حروف الہجاء اور حرکات جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کو آپس میں ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیا جائے تو الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. یہ ہم نے پہلے لیسن میں بھی بتایا. دیکھیں نا، ہم ترتیب سے چل رہے ہیں کہ پہلے ہم نے حروف کی بات کی، پھر ہم نے حرکات کی بات کی. تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد تھا، کیونکہ اب جب ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم جملہ بنائیں، لیکن جملے سے پہلے اس کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، جن کو ہم کلمات کہتے ہیں. اور پھر کلمات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کلمہ کیسے بنتا ہے. کلمہ میں کیا ہوتا ہے، ایک کچھ حروف ہوتے ہیں اور ان پہ کچھ حرکات ہوتی ہیں. تو یعنی یہ اگر آپ ریورس آرڈر میں دیکھیں تو جملہ، پھر اس میں کلمات، اور پھر ان میں حروف اور حرکات. تو ہم نے حروف اور حرکات کی بات کی پہلے لیسن میں. اب دوسرے لیسن میں ہم کلمہ کی بات کریں گے. جب ہم کلمہ کو مکمل طور پر سیکھ لیں گے، اس کی ساری اقسام سیکھ لیں گے، اس میں کافی سارے لیسن آئیں گے اور آپ نے توجہ سے ان کو سمجھتے جانا ہے. پھر ایک سٹیج پہ ہم پہنچ جائیں گے کہ جب ہم کلمات کو ملائیں گے تو پھر ہم جملے بنانا شروع کر دیں گے.
اسی طرح پہلے ابھی ہم اسم کا حصہ کور کر رہے ہیں، تو اسمیہ جملے بنائیں گے، جب ہم یہ حصہ کور کر لیں گے تو پھر ہم فعل کی طرف آئیں گے، تو پھر ہم فعلیہ جملے بنانا شروع کریں گے۔ تو جب ان دونوں حصوں کو کور کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اسمیہ اور فعلیہ دونوں قسم کے جملے بنانا اور سمجھنا سیکھ جائیں گے، اور اس کی مدد سے پھر ہم انشاءاللہ جب قرآن پاک کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ذخیرہ الفاظ اپنا بڑھاتے جائیں گے تو ہمیں قرآن پاک کی اس کے عربی متن سے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، حروف الہجا اور حرکات جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کو آپس میں ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیا جائے تو الفاظ بن جاتے ہیں، جیسے کاف، تا، الف اور با۔ اب یہ 4 حروف ہیں، الگ الگ تو ان سے کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب ہم ان کو ملا کے ایک لفظ بنائیں گے تو وہ بن جائے گا کتاب۔ کاف، تا، الف، با، اس کو ملائیں گے تو ان حروف 4 حروف سے مل کے ایک لفظ بن گیا کتاب۔ اب اس میں ہر حرف کی آواز کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ہم حرکات کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کاف پر کسرہ ہے، یعنی کتاب ہے نا تو کاف کے نیچے زیر ہے، عربی میں ہم اس کو کہیں گے کسرہ۔ تو تا پر کیا ہے؟ فتحہ یعنی زبر۔ الف کو ہم کہیں گے خالی، یعنی یہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، اسی لیے ہم اس کو الف کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی بھی حرکت ہوتی تو ہم اس کو حمزہ کہتے، جیسے ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد جو با ہے اس پہ بیسیکلی تو ہے دمتین، یعنی 2 پیش ہیں، کیونکہ یہ پورا لفظ ہے، ہم عام طور پہ پڑھتے تو ہے کتاب، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ کتابن۔ اگر پورے اس کی حرکات کے ساتھ اگر ہم اس کو لکھیں یا پڑھیں تو یہ ہے کتابن، یعنی 2 پیش کی تنوین لگی ہے اس پہ، تو یہ پڑھا جائے گا کتابن۔ ہر لفظ، ہر زبان جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، الفاظ بے معنی بھی ہوتی ہیں اور با معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں عام گفتگو کرتے ہوئے اگر ہم کہیں آؤ روٹی شوٹی کھا لو، یہاں روٹی تو با معنی لفظ ہے جبکہ شوٹی ایک بے معنی لفظ ہے۔ اسی طرح اور بھی ہم بسکٹ کہہ دیتے ہیں یا گپ شپ کہہ دیتے ہیں، تو پہلا لفظ اس کا جو ہے وہ با معنی ہوتا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے، لیکن دوسرا جو ساتھ حرف لفظ لگاتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں ہر زبان میں یہ استعمال ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، ہم اردو سے واقف ہیں چونکہ تو ہمیں اس کی مثال سے سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس میں تعین ہم نے یہ کرنا ہے کہ با معنی کی کیا اہمیت ہے اور بے معنی کی کیا اہمیت ہے۔ بے معنی جو لفظ ہے اس کی عربی میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ بے معنی لفظ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جبکہ جو با معنی لفظ ہے اس کو عربی میں کلماتن کہتے ہیں، اور مختصراً ہم جب کہیں گے تو کلمہ کہیں گے۔ یہ عام طور پہ جب بھی آپ کوئی اسم دیکھیں گے تو زیادہ تر اسماء کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس پہ تنوین ہوتی ہے 2 پیش، لیکن جب ہم اس کو بولتے ہیں بغیر کسی اور لفظ سے ملائے تو ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو اس کی تنوین گرا دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ ہے نا کتابن تھا تو ہم اس کو کہتے ہیں کتاب، اور کلماتن ہے تو ہم اس کو کہیں گے کلمہ۔ اچھا، عربی قواعد میں کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ 3 اقسام کون سی ہیں جی؟ پہلا ہے اسم، فعل، حرف۔ اب میں زیادہ تر جو آخری تنوین ہے نا اس کو ادا نہیں کروں گا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اصل میں اس لفظ کا حصہ ہوتا ہے، آخری حرف پہ 2 پیش ہوتی ہیں، لیکن ہم ادا کرتے ہوئے اس کو ساکن کر دیتے ہیں تو اس کو ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے، تو یہ اسم ان کی بجائے ہم اسم پڑھیں گے۔ اسی طرح فعل ان کی بجائے فعل، حرف ان کی بجائے حرف۔ تو یہ جو 3 کلمات ہیں نا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کو پہچان واضح ہونی چاہیے۔ جب کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے، کوئی کلمہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ پہلی بات جو یہ ہے کہ یہ پہچان سکیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ یہ آپ جب آپ نے پہچان کر لی ان تینوں کی تو پھر آپ کے لیے اگلے سٹیپ پہ جانا بڑا آسان ہو جائے گا، اور یہ ہم بہت آہستہ آہستہ ہر چیز کو تفصیل سے ڈسکس کرتے جائیں گے۔ آپ نے یہ بالکل پریشان نہیں ہونا کہ جی یہ ہمیں ایک بات کی پوری سمجھ نہیں آئے گی، وہ چونکہ جس کا ذکر آئے گا اس کی بعد میں تفصیل بھی آئے گی، بعض چیزیں جو وضاحت طلب ہیں ان کا پورا ایک لیسن ہے، تو آپ بس اس میں ریگولر رہیں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب ہم اگر اسم کی بات کریں اکیلے کی کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، حیوان، چیز، جگہ یا کام کا نام بتا رہا ہو اور یہ دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اپنے معنی ظاہر کرے اور اس کے معنوں میں کوئی زمانہ یعنی ماضی، حال یا مستقبل نہ پایا جائے۔ اب ویسے تو یہ عبارت بڑی واضح ہے، لیکن ہم نے اس کو مختصراً اب دیکھیں تو اسم وہ کلمہ ہے
جس کو جب جو ہی ہم پڑھیں یا دیکھیں یا سنیں تو ہمیں اس کا معنی سمجھ آئے کہ جی یہ جو لفظ ادا کیا گیا ہے میں نے خود پڑھا ہے یا کسی کے زبان سے ادا ہوا ہے اور میں نے سنا ہے، تو اس کی سمجھ آ جائے کہ اس کا معنی کیا ہے. لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی یہ نہیں پتا چلے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے یا آنے والے وقت یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ یعنی کوئی زمانہ اس میں موجود نہ ہو، لفظ کی سمجھ آئے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن اس میں یہ نہ پتا چلے کہ یہ کب کی کس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہلائے گا اسم. اس کی مثال کیا ہے؟ کتاب. اب کتاب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک آ جاتا ہے کہ جی کتاب کیا ہے، ہمارا پورا نقشہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کتاب کیا ہوتی ہے. لیکن کتاب کوئی کہے یا کتاب لکھا ہوا ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ کوئی کل کی بات ہو رہی ہے، پرسوں کی بات ہو رہی ہے، یا مہینہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، یا آج کی بات ہے، یا آنے والے کسی دن یا کسی وقت یا کسی سال کی بات ہے. تو لہٰذا یہ کتاب جو ہے اپنا معنی بتا رہی ہے لیکن زمانہ نہیں بتا رہی، تو یہ اسم ہے. اسی طرح کلم ہے، اسی طرح ابراہیم ایک شخص کا نام ہے. پھر بیتن گھر کو ہم کہتے ہیں تو یہ ایک چیز کا نام ہے. تو یہ سارے اسماء ہیں. ایک ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اسماء. تو ہم نے اسم کو مختصراً دیکھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. اب دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل. اچھا، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے. یہ بھی دوسرے کلمہ کے بغیر اپنے معنی ظاہر نہیں کر دیتا، جبکہ اس کے معنوں میں 3 زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ ضرور پایا جائے. اب آپ اس کو اسم کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو زیادہ واضح پتہ چل جائے گا کہ اسم بھی جو ہے وہ لفظ ہے یعنی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے. تو ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ دونوں اپنا معنی بتاتے ہیں. جب ہم اسم کوئی پڑھیں گے تو اس کا بھی معنی پتہ چل جائے گا، فعل لکھا ہوگا تو اس کا بھی معنی پتہ چل جائے گا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، ہمیں کوئی وقت کا تعین نہیں ہم کر پاتے کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے. جبکہ فعل اس کے برعکس کیا ہے کہ اس میں نہ صرف معنی نظر آتا ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی زمانے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کب کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی ماضی میں بات ہو چکی ہے اس کے بارے میں ہے، یا یہ ابھی کوئی واقعہ ہو رہا ہے یا ابھی ابھی ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یا یہ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے یہ کلمہ. تو جب ایسی بات ہمیں یعنی اس کے معنی بھی سمجھ آئیں، اکیلے لفظ کی بات ہو رہی ہے، یعنی جملہ تو جب ہوتا ہے تو اس کی تو سمجھ آتی ہے، ہم ابھی فی الحال ایک ایک کلمہ کی بات الگ الگ کر رہے ہیں. تو فعل وہ کلمہ ہے جس کا اکیلے معنی سمجھ میں آئے لیکن ساتھ اس میں کوئی ہمیں زمانہ بھی ملے. اب جیسے اس کی مثال لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی. اس میں اہم بات کیا ہے؟ مدد کی. تو مرد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ چونکہ عربی میں جو ہے نا عام طور پر مذکر اور مؤنث کے لیے جو فعل استعمال ہوتے ہیں ان کی شکل مختلف ہوتی ہے. تو یہ ناصرہ جو ہے نا یہ مذکر کے لیے ہے، تو اس لیے اس کو اس ایک مرد نے مدد کی. تو یوں آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ہی ہیلپڈ، تو یہ نصرہ یہ پورے اس جملے کا مطلب بیان کر رہا ہے ایک ہی لفظ یہ. تو اس میں کیا ہے؟ اس نے مدد کی. اس میں کیا پتا چلا؟ ایک تو وہ جو مرد ہے وہ اس میں آ گیا کہ جی کس نے مدد کی ہمیں پتا چل گیا، اور مدد کی سے پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ مدد ہو چکی ہے یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اسی طرح یخرج جو ہے یہ ہے وہ ایک مرد نکلتا ہے یا نکلے گا. اچھا، یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ معنی تو پتا چل گیا نکلنا ہے اس میں، لیکن یہ کسی ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ مذکر ہے اور زمانہ پتا چل رہا ہے کہ جی یہ یا تو حال کی بات ہے یا مستقبل کی. اچھا، یہاں میں مختصراً بتا دیتا ہوں، ویسے ہم تفصیل میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ اردو یا انگریزی کے برعکس عربی میں جو حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر ان کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ جیسے ہے نا یخرجو، تو یہ حال کا بھی معنی دے گا اور مستقبل کا بھی معنی دے گا. وہ پھر ہم جملے پہ دیکھیں گے جب پوری تفصیل بتائیں گے اور اس کے آگے پیچھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ حال کی بات ہے یا مستقبل کی، وہ تفاصیل ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر عربی میں یہ ایک ہی ہیں، فیوچر الگ نہیں ہے. یعنی جب آپ عربی میں زمانوں کی بات کریں گے تو اس میں 2 ہی ہیں، یا ماضی ہے یا مدارے ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں مدارے
اور مدارے میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح اب داخلہ ہے تو داخلہ میں مطلب کیا ہے، وہ ایک مرد داخل ہوا، تو ایک تو اس میں معنی سمجھ آ گیا کہ اس میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، دوسرا کیا ہے کہ داخل ہوا یعنی یہ ماضی کی بات ہے، یہ کام ہو چکا ہے۔ تو ہم نے کیا سمجھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی بتائے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اور فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی تو بتائے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اب تیسرا کلمہ کیا ہے، کلمہ کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہے جسے جب تک کسی دوسرے کلمہ سے نہ ملایا جائے اس کے معنی پورے نہیں سمجھ آتے۔ یعنی اسم اور فعل کا فرق ہم نے سمجھ لیا۔ اب ان دونوں سے یہ مختلف چیز ہے حرف۔ حرف کا معنی نہیں سمجھ آتا، یہ اکیلا جب لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہوگا تو صحیح، لیکن وہ پوری بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو جیسے اس کی مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے من، اس کا مطلب ہے سے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فرام، پھر الا، تک، انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹو، پھر فی ہم کہتے ہیں اردو میں یا انگلش میں ہم کہتے ہیں ان، من اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کون اور انگلش میں کہتے ہیں ہو، آئینہ اس کا اردو معنی ہے کہاں اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ویئر۔ اچھا، اب یہ حروف ہیں، یہ اور بھی بہت سے حروف ہیں لیکن یہاں پہ 5 حروف کی مثال دی گئی ہے، تو ان کو جب تک ہم کسی اور کلمہ یعنی اسم کے ساتھ عام طور پر جب تک نہیں ملائیں گے تب تک ان کا اپنا مطلب واضح نہیں ہوگا۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ نیچے دیکھیں اگر تو اب یہاں پہ ان کو اسم یا فعل سے ملانے کی مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے پہلا ہے من البیتی، اب یہ جو البیت ہے یہ الگ ہے، یہ ایک اسم ہے، اور من ہے جو یہ حرف ہے۔ اب جب ہم ملا کے ان کو دیکھیں گے تو ان کا معنی بن گیا گھر سے، یعنی فرام دی ہاؤس یا فرام دی ہوم۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ من سے کیا مراد ہے، لیکن اکیلے اس کا پورا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ اسی طرح الی المسجد، مسجد کی طرف، فی البستانی باغ میں، من انتا تم کون ہو، اینا انتا تم کہاں ہو۔ اب آپ اگر اوپر والے لکھے ہوئے حروف کو جب ان اسما کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان حروف کا مطلب کیا ہے، اکیلے ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اسم، فعل، حرف، یہ تینوں کلمات کی جو قسمیں ہیں یہ ہم نے ان کو تفصیل سے ڈسکس کر لیا، امید ہے کہ آپ لوگوں پہ یہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات، اور یہ اس لیسن کی آخری بات ہے، اسم کے متعلق اہم ترین 4 باتیں ہیں۔ اچھا، یہ بہت اہم ہیں، بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، جب تک ہم کورس لے کے چلتے جائیں گے ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن اس سے پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ ان کی تفصیل آگے 1 بائی 1 آئے گی۔ فی الحال ہم ان کا جسٹ مختصر سا تعارف لیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان 4 چیزوں کے اوپر ایک علیحدہ پورا لیسن ہے ہمارا۔ ایک درس میں ہم وسعت ڈسکس کریں گے، پھر جنس، پھر عدد، پھر اعراب۔ تو اس لیے ابھی آپ کو اگر ان کی پوری تفصیل یا پوری بیک گراؤنڈ نہیں بھی سمجھ آتی تو اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہم آگے تفصیل سے ان کے ہر پہلو کا جائزہ لیں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی اسم کی بات ہوگی تو اس سے متعلق 4 چیزیں ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی کو ہم کہتے ہیں وسعت، اور انگلش میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی۔ تو بنیادی طور پر جو ابھی فی الحال آپ کے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اگر اردو آپ نے کبھی اسکول یا کالج کے زمانے میں تفصیل سے اگر بطور لازمی مضمون پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں کچھ ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ، کہ جب ہم اردو کی گرامر پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ نکرہ اور معرفہ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہاں اس کو تفصیل سے ڈسکس کر کے سمجھ لیں گے۔ عام طور پہ مختصراً میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نکرہ عام اسم ہوتا ہے اور معرفہ خاص اسم ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو خاص کر دیتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں شہر، انگلش میں ہم کہتے ہیں سٹی۔ جب کوئی کہے گا شہر تو ہمارے ذہن میں یہ تو مطلب تو اس کا سمجھ آ گیا کہ کسی شہر کی بات ہو رہی ہے، لیکن کس شہر کی بات ہو رہی ہے یہ جب تک نہیں بتایا جائے گا واضح نہیں ہوگا، تو اس صورت میں وہ نکرہ ہوگا۔ یعنی شہر، اب دنیا میں ہزاروں لاکھوں شہر ہیں تو کوئی بھی شہر ہے جس کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب ہم کہہ دیں گے کراچی
یا حیدرآباد یا لاہور یا مکہ، تو اب ہمارے ذہن میں واضح ہوگا کہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ معرفہ ہے۔ جب ہم نے کہا شہر تو وہ نکرہ ہے، جب ہم نے کہا مکہ تو وہ معرفہ ہے۔ فی الحال آپ اتنا ہی اس کے ذہن میں رکھ لیں، باقی اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اچھا، جنس، جس کو انگلش میں ہم جینڈر کہتے ہیں، یعنی مذکر یا مؤنث۔ جب ہم کوئی بھی اسم کی بات کریں گے تو وسعت کے بعد جو دوسری اہم بات ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا جینڈر کیا ہے، یہ مذکر ہے اسم یا مؤنث ہے۔ کیونکہ جب ہم آگے جملہ بنائیں گے تو ہمیں آگے والا فعل اس اسم کی جنس کے مطابق لانا پڑے گا، تو اس لیے پہلے اس کی جنس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ پہلی بات کیا ہم نے کی کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، پھر ہم نے بات کی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ چیزیں جب ہمیں پتہ چلیں گی تو پھر ہم آگے جملہ بنانے کی بات کریں گے۔ تیسری بات کیا ہے؟ عدد۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ یعنی کتنی تعداد ہے اس اسم کی، کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے۔ اچھا، واحد اور جمع یا سنگولر اور پلورل سے تو ہم واقف ہیں، لیکن عربی زبان سے جو لوگ بالکل واقف نہیں ہیں، جو نئے ہیں، جو پہلی بار یہ والا موضوع سن رہے ہیں، ان کے لیے جو بیچ میں لفظ لکھا ہوا ہے مثنیٰ، یہ ایک نئی چیز ہے۔ اب مثنیٰ جو ہے یہ نہ اردو میں ہے نہ انگلش میں ہے۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے تو وہ واحد ہے، ایک سے زیادہ ہوئی جو ہی تو وہ جمع ہو گئی، اسی طرح انگلش میں ہے۔ لیکن عربی کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں جمع پر جانے سے پہلے یہ اچھا کوئی صاحب اپنا جو ہے نا وہ سکرین پہ کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پلیز جو ہے نا اس سے اوائڈ کریں۔ اچھا، جب ہم عربی کی بات کریں گے تو واحد کے بعد ایک مثنیٰ آئے گا، اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈوئل، یعنی دو چیزیں جب ہوں، یعنی کوئی شخص کی بات ہو رہی ہے تو اکیلا ہے تو اس کو ہم واحد کہیں گے، جب ایک سے زیادہ ہیں تو اردو میں ہم کہہ دیں گے یہ اب جمع ہے۔ لیکن عربی میں کیا ہوگا کہ جب دو شخص ہوں گے تو اس کو کہیں گے مثنیٰ، یا اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ دو سے جب زیادہ ہوں گے تو پھر ہم جمع میں جائیں گے۔ تو یہ چیز ایک ایسی ہے جو دوسری زبانوں سے مختلف ہے۔ اردو اور انگلش کا تو میں شور ہوں کہ اس میں یہ دونوں یہ مثنیٰ نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور دنیا کی زبان میں اگر ہو تو ممکن ہے ہو۔ عربی میں یہ ہے مثنیٰ۔ تو ہم یعنی جب عدد کا تعین کریں گے کسی اسم کا تو ہم تین لحاظ سے دیکھیں گے اس کا عدد، کہ یہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو اسم سے متعلق ہے وہ ہے اعراب۔ اچھا، اعراب اردو میں جب ہم لفظ یہ سنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ حرکات کی بات ہو رہی ہے، زبر زیر پیش۔ عام طور پہ ہم جب چھوٹی کلاسز میں اردو پڑھتے ہیں تو ہمارے سے ایک مشق کرائی جاتی ہے کہ یہ جو مندرجہ ذیل جملے پر اعراب لگائیں۔ تو اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں زبر ہے وہ لگا دیں، جہاں زیر ہے وہ لگا دیں، جہاں پیش ہے وہ لگا دیں، اور جہاں ساکن ہے اس پہ جزم لگا دیں، تو وہ ہم کہتے ہیں اعراب۔ لیکن عربی میں اعراب کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ جیسے میں نے پچھلے 3 نمبر میں بتایا نا کہ وہاں پہ مثنیٰ ایسی چیز ہے جو عربی میں دوسری زبانوں سے مختلف ہے۔ ہمارے جو زبانیں ہم جانتے ہیں اردو اور انگلش، اس سے ہٹ کے ایک تیسری چیز ہے عدد کے لحاظ سے مثنیٰ۔ اسی طرح جو عربی ہے اس میں جو اعراب ہیں آپ ان کو سمجھ لیں کہ واولز ہیں یہ، یا آپ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے نا کافی زیادہ معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ کہ ایک جیسے میں آپ کو مثال ایک دے دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں محمدن، اب اس کو ہم کسی جگہ پہ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے محمدن، پھر ہم کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے محمدن۔ اب لفظ تو ایک ہی ہے، وہ اسم ہے اور کسی شخص کا نام ہے، لیکن اس کے لکھنے کے 3 طریقے ہو گئے، محمدن بھی ہے، محمدن بھی ہے اور محمدن بھی ہے۔ اب جو بندہ تو عربی کی گرامر سے واقف ہے وہ تو اس میں فرق کا تعین کر لے گا، لیکن عام بندہ جو اردو جانتا ہے، انگلش جانتا ہے لیکن عربی کو نہیں جانتا، تو وہ اس کو پڑھ تو لے گا حرکات کو دیکھے۔ جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، ہم قلوبکم بھی پڑھ لیتے ہیں، قلوبکم بھی پڑھ لیتے ہیں، قلوبیکم بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی جہاں زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، ہم اس حساب سے ادائیگی کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کے اوپر وہ حرکات لگی ہوئی ہیں تو ہمیں پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن ان حرکات کے مختلف ہونے سے اس کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے وہ آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ اعراب کو سمجھیں گے۔ تو اسی طرح اعراب کا بھی ہم ایک پورا لیسن الگ سے
ڈسکس کریں گے جہاں پہ اس کی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن فی الحال آپ اس کو اتنا مختصراً سمجھ لیں کہ جو پیش اور زبر اور زیر اور سکون، یہ چار چیزیں ہم نے حرکات میں جو پڑھی تھیں، علامات وہی استعمال ہوتی ہیں اعراب میں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی اسم کے یا کلمہ کو کہہ لیں، کلمہ کے آخری حرف جو ہوتا ہے نا، اس پہ جو حرکت ہوتی ہے نا، وہ اس کا اعراب ہوتا ہے. یعنی جیسے میں نے کہا نا محمدن، اب اس میں پہلے میم کے اوپر جو پیش ہے وہ اس کی حرکت ہے، ہا کے اوپر جو زبر ہے وہ اس کی حرکت ہے، پھر میم کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی اس کی حرکت ہے، لیکن جو آخری دال کے اوپر حرکت ہے نا، وہ اس کا اعراب ہے. اور اعراب تبدیل ہوتا ہے، محمد دن ہوگا تو وہ پیش ہے، محمد دن ہوگا تو زبر ہے، اور محمد دن ہوگا تو زیر ہے. اب یہ جو حرکات اور اعراب میں فرق ذہن میں رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو حرکات ہم اس کی زبر زیر پیش کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اعراب کے وقت ان کا نام مختلف رکھا جائے تاکہ ہم جب بات کریں تو پتہ چل جائے کہ یہ حرکت ہے یا اعراب میں سے کوئی ہے. تو اس لیے ان کے نام مختلف ہیں. تو ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو پیش تھی نا اردو میں، اور اس کو ہم نے عربی میں لکھا تھا کہ اس حرکت کو ہم کہتے ہیں دمہ. اب جب اعراب کی بات ہوگی تو اسی کو ہم کہیں گے رفع، را فا عین، رفع. یہ یعنی اصل میں کیا ہے؟ پیش ہے، علامت کے لحاظ سے پیش ہے یا دمہ ہے، لیکن جب اعراب کی شکل میں آئے گی تو اس کو ہم دمہ نہیں کہیں گے، نہ ہی زبر کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے رفع. اور یہ عام طور پر کسی کلمہ کے آخری حرف پر ہوگی تو وہ رفع کہلائیں گے. اسی طرح جو زبر ہے جس کو ہم نے عربی میں ابھی سیکھا کہ اس کو کہتے ہیں فتحہ، تو جب وہ اعراب کے طور پر زبر آئے گی تو اس کو ہم نے پھر فتحہ نہیں کہنا، اس کو ہم نے کہنا نصب. اسی طرح جو زیر ہے جس کو ہم نے حرکت کے طور پر دیکھا کہ عربی میں ہم کہتے ہیں کسرہ، لیکن جب وہ اعراب کے طور پر کسرہ آئے گا تو ہم اس کو کسرہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے جر. ہاں جو جزم یا سکون ہے اس کی علامت کا نام وہی رہے گا، باقی جو زبر زیر پیش ہیں ان کے نام یہ تبدیل ہو جائیں گے. زبر کو نصب کہیں گے، پیش کو رفع کہیں گے، اور زیر کو جر کہیں گے. اچھا یہ ہو گئی بات اب تک ہماری. اسم کو جب تک ان چار علامات کے ساتھ اچھی طرح نہ سمجھ لیں، ہم اسم کو مفرد، مرکب یا جملہ میں استعمال نہیں کر سکتے. لہٰذا آنے والے اسباق میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. یعنی یہ جو اب تک ہم نے باتیں کی ہیں آج کے لیسن میں اتنا ہی ہے ہمارا. میں اب اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بورڈ پہ بھی لکھ کے یہ چیز بتا دوں. پہلے ہم نے حرکات، حمزہ، الف اور جو حروف الہجاء ہیں ان کی بات کر لی تھی پہلے لیسن والی. آج کے لیسن میں ہم نے جو چیز سیکھی ہے وہ ہے کہ جو کلمات جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں وہ با معنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو بے معنی ہے اس کو تو چھوڑ دیں، اس کا ہم کوئی ذکر نہیں کریں گے، لیکن جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ. اور کلمہ کے آگے پھر تین اقسام ہیں، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے حرف. اس کی تفصیل ہم نے دیکھ لی. ابھی آپ اس کو اس بورڈ پہ اکٹھا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا اسم کو ہم نے کیا کہا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کا معنی سمجھ میں آئے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی بھی سمجھ آئے اور اس میں کوئی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. اور حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی الگ طور پہ سمجھ نہ آئے. جب یہ اکیلا لکھا ہو تو وہ اپنی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو کسی لفظ کے ساتھ، کسی کلمہ کے ساتھ جوڑ کے جب پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ اس حرف سے اصل میں مراد کیا ہے. اچھا اب اسم کے بارے میں ہم نے مزید کیا دیکھا کہ اس کی چار اقسام ہیں، یعنی چار اقسام نہیں بلکہ ہم کہیں کہ اس سے متعلق چار اہم باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ اس کا ہم دیکھیں گے کہ یہ وسعت، یعنی یہ چیز نکرہ ہے یا
معرفہ ہے۔ دوسری چیز ہم نے دیکھی جنس، یعنی یہ جو اسم ہمارے سامنے آیا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تیسری بات جو ہے اسم کے بارے میں وہ ہے ہمارے سامنے عدد۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسم جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات ہے کہ ہم نے اس کا اعراب دیکھنا ہے کہ وہ اس پہ جو رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے یا سکون ہے۔ تو یہ ہم نے یعنی جو اس کا آج کا لیسن ہے اس کا جو اوورال جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ لفظ جو ہے وہ بامعنی بھی ہوتا ہے بے معنی بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے بات کرنی ہے بامعنی لفظ کی۔ جب بامعنی لفظ کی بات کریں گے تو اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، اور کلمہ کی جمع ہے کلمات، اور کلمہ 3 قسم کا ہو سکتا ہے، اس میں سے پہلا ہے اسم، دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف۔ تو اسم اپنا معنی خود دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، فعل اپنا معنی خود دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے، حرف جو ہے وہ اپنا مکمل معنی نہیں سمجھا پاتا جب تک کہ اس کو کسی اور کلمہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ مزید بات جو اسم سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سے متعلق ہم نے 4 قسم کی چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ نکرہ عام ہوتا ہے، معرفہ خاص ہوتا ہے اسم۔ جیسے میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، یہ معرفہ ہے، لیکن جب ہم کہیں گے آدمی یا عورت یا لڑکا یا لڑکی تو وہ نکرہ ہے، جب ہم اس کا نام لیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز ہم نے جو دیکھنی ہے وہ جنس، کہ وہ جو اسم ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر ہم نے اس کی تعداد دیکھنی ہے کہ وہ 1 ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں۔ تو واحد اور جمع تو ہم واقف ہیں، لیکن مثنی، میں اس کو الگ سے لفظ یہاں لکھ دوں تاکہ واضح ہو جائے، مثنی، میم سا اور نون اور آگے اس کے حمزہ ہے، تو یہ ہے مثنی، یعنی 2 چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں مثنی۔ اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی اگر کسی جگہ پہ آپ کو تثنیہ لکھا نظر آئے تو وہ بھی ایک ہی بات ہے، مثنی کو ہی تثنیہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہم جب طے کر لیں گے کہ یہ اسم جو ہے یہ واحد ہے یا مثنی ہے یا جمع ہے، تو چوتھی چیز ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، کہ اس کا وہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے یا ساکن ہے۔ تو اب اس کو جو اعراب کو ہے یہ تھوڑا سا ابھی صرف یہ الفاظ پڑھ کے آپ کے ذہن میں واضح نہیں ہوگا۔ جیسے واحد مثنی جمع تو واضح ہے، مذکر مؤنث بھی واقف ظاہر ہے، اسی طرح نکرہ معرفہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، یعنی عام اور اس میں خاص ہم ان چیزوں سے واقف ہیں۔ لیکن اعراب ایک ایسی چیز ہے جو عربی پڑھتے ہوئے جو لوگ عربی سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بات کرتے ہوئے بھی بتایا، جیسے اب میں آپ کو مثال دوں کہ یہ رسول ہے لفظ، عام طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں رسول، لیکن اس کی جو آخری ہے نا، یہ را کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر سکون ہے۔ اب جو لام ہے نا اس کا وہ آخری کلمہ ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم ویسے تو کہیں گے رسول تو اس کا مطلب لام ساکن ہے، لیکن ایکچولی اس کو پورا اگر اسم دیکھا جائے تو یا تو اس کے اوپر 2 پیش ہیں، یا اس کے اوپر 2 زبر ہیں، اور یا اس کے نیچے 2 زیر ہیں۔ یعنی کہیں آپ کو لکھا نظر آئے گا رسولن، کہیں لکھا نظر آئے گا رسولن، کہیں لکھا نظر آئے گا رسولن۔ تو یہ جو لام کے اوپر یہ جو تبدیل ہو رہا ہے نا اعراب، اس کو کہتے ہیں اعراب۔ یہ جو 2 پیش ہیں یا 2 زبر ہیں یا 2 زیر، بعض اوقات یہ اکیلا بھی آئے گا۔ جب یہ اس میں خاص ہوتا ہے تو پھر یہ 2 پیش کی بجائے 1 پیش ہوتا ہے، جیسے الرسول ہو نا، تو اب اس کے لام کے اوپر 2 پیش نہیں آئیں گی، تنوین نہیں آئے گی، اب یہ ایک پیش آئے گی، اسی طرح 1 زبر آئے گی، 1 زیر آئے گی۔ تو یہ جو لام کے اوپر 2 زبر زیر پیش آ رہی ہیں یا 1 آ رہی ہیں، یہ اس اسم کا اعراب ہے۔ اور یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب آپ جملہ بناتے ہیں تو اس کا اعراب بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات
اس کے پہلے جو حرف لگتا ہے اس کی وجہ سے یہ اس کا جو اعراب ہے وہ بدل جاتا ہے. تو یعنی ایک مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سبجیکٹ اور آبجیکٹ، تو وہ اس کے لیے اور طریقے ہیں، اردو میں اس کو بنانے کے لیے اور طریقے ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اس میں ہم کیسے پتہ چلے گا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. لیکن عربی میں عام طور پر یہ جو کسی اسم کا آخری حرف ہے اس کی حرکت جس کو ہم اعراب کہتے ہیں اس کے بدلنے سے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے کہ وہ فاعل تھا تو مفعول بن گیا ہے، یا مجرور ایک تیسری چیز ہوتی ہے، جب جو پیچھے حرف آتا ہے کچھ جر کا تو اس سے اس کی حالت بدل جاتی ہے. تو یہ اعراب کو آپ نے فی الحال جتنی میں نے بات کی ہے یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو یہ کافی ہے. پھر آگے ہم جب اس کا پورا ایک لیسن اعراب کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ باتیں مزید تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، اب میں واپس ادھر جاتا ہوں ہمارے جو نوٹس ہیں اس کی طرف. اس میں اب جو ایکسرسائز ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں انہی کے متعلق یہ سوال ہیں. میں سوالات کو پڑھ دیتا ہوں. عربی لفظ کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم نے چاروں قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے پڑھ لی. آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ عربی لفظ بنانے میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں. پھر دوسرا سوال ہے عربی زبان میں با معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے ایک سے زیادہ بار بات کر لی ہے یہ. پھر کلمہ کی کتنی اقسام ہیں یہ بھی میں نے 2-3 بار آپ کو سمجھا دیا ہے. پھر اسم فعل حرف کی تعریف کریں اور ہر ایک کو ایک مثال سے واضح کریں. یہ بھی آپ نے پہلے پیج پہ اس کو پڑھ لیا تفصیل سے، میں نے سمجھا بھی دیا. پانچواں سوال ہے اسم کے متعلق کون سی 4 اہم ترین باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے؟ یہ ابھی ہم نے جو آخری چیز بات کی ہے نا، تو وہ چاروں کی چیزیں جو ہیں یعنی وہ اس کی وسعت اور اس کا اعراب، اس کی جنس اور اس کا عدد، تو یہ چاریں چیزوں کی تفصیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ 5 سوال ہو گئے. یہ آپ نے اپنے طور پر جب ریوائز کریں گے تو ان کا جواب آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو آگے والی ایکسرسائز ہے نا، یہ آپ دیکھیں 4 کالم بنے ہوئے ہیں. پہلے میں لکھا ہوا ہے الکلمات یعنی ورڈز، اور پھر 3 کالم ہے اس پہ اسم فعل حرف لکھا ہوا ہے. اب ہم نے جتنا چیز ڈسکس کی ہے یا سمجھی ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ لوگ، مجھے پوری امید ہے کہ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جی الحمد جو ہے وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اسی طرح باقی جو ہے الرحمن ہے، نعبد ہے، نستعین ہے، پھر با ہے، الصراط المستقیم انعمت علی. یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کو دیکھتے ہی کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے ہماری اس میں سے یہ الفاظ لیے گئے. تو آپ کو پھر احساس ہو گیا ہوگا کہ ہمارے اس کورس کا مقصد جو ہے آپ لوگوں کو عربی دان بنانا نہیں ہے، عربی بول چال میں ایکسپرٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ اس قابل بنانا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کلام کیا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم ہر لیسن میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک سے کچھ الفاظ، کچھ حروف، کچھ فعل وہ ملتے جلتے آپ کے سامنے آتے جائیں گے تاکہ آپ کی ویکیبلری بھی بڑھتی جائے، ان کے معنی بھی سمجھتے جائیں، اور ان کو گرامر کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آتی جائے. اب آپ اس کے ساتھ یہ آخری جو پیج ہے اس کا، یہ اگر دیکھیں تو یہ وہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں سے جو اس لیسن سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کے لیے ایکسرسائز کے طور پر چھوڑ رہا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ یعنی ایک طرح سے آپ کی ویکیبلری بڑھانے کے لیے ہے کہ آپ کو سمجھ آتی جائے. کیونکہ گرامر آپ کسی بھی زبان میں کی سیکھیں تو جب تک آپ کو اس کی ویکیبلری نہ آتی ہو تب تک گرامر اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی. اس زبان کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کو الفاظ کے معنی بھی نہ آتے ہوں. جیسے اب اردو تو ہماری چونکہ اپنی زبان ہے، ہم بچپن سے لے کر اس کو بول رہے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم نے انگلش سیکھی تھی تو گرامر کے ساتھ ساتھ ہم الفاظ معنی بھی ساتھ اپنے ایڈ کر رہے تھے. اور ہم ایون میٹرک کرنے کے بعد، ایف اے کرنے کے بعد، یا جو بھی کسی نے پڑھا ہے جس بھی سٹیج پہ انگلش پڑھی ہے، تو وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم نے وہ سیکھ لی اپنی طرف سے، ایک بندہ جس نے میٹرک یا او لیول پاس کیا ہے، اب ویسے تو اس نے انگلش پڑھی ہے کئی سال تک، لیکن کیا وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جب وہ کوئی بک انگلش کی پڑھنے لگے گا، ایک میٹرک پاس بچہ، تو کیا وہ پوری بک کو سمجھ جائے گا کہ اس میں کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سے الفاظ ایسے آئیں گے کہ جس کا مطلب اس کو نہیں پتا. تو جب تک وہ الفاظ اسی لیے پھر ساتھ لغت یعنی ڈکشنری کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جب تک آپ پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ جو نئے الفاظ آپ کے سامنے آتے جائیں گے ان کے معنی آپ سمجھتے جائیں گے. پھر اگلی بار جب وہ لفظ آئے گا تو آپ کو معنی آتا ہوگا تو آپ کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
تو گرامر کے ساتھ ساتھ گرامر تو آپ کو بتاتی ہے، پہچان بتائے گی کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، یا یہ ماضی ہے یا یہ حال ہے یا مستقبل ہے، اس میں فاعل کون ہے، اس میں مفعول کون ہے، جو اس میں وہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے، یعنی اب تک جو ہم نے سیکھا ہے اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں گرامر نے تو بتا دی، لیکن اب اگر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں ہم آئے گا، تو ہم کا تو ہمیں نہیں پتا کہ جب تک ہم یہ پڑھیں گے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ذخیرہ الفاظ ہر لیسن کے آخر میں دیے ہوئے ہیں قرآن پاک سے۔ مقصد کیا ہے اس کورس کا کہ جب آپ کورس کے اینڈ پہ پہنچیں تو نہ صرف آپ کو گرامر کے قواعد کا پتہ ہو، بلکہ ساتھ ساتھ قرآن پاک کے بہت سے الفاظ کا آپ کو معنی بھی ساتھ آتا ہو، تاکہ جب آپ پھر قرآن پاک کھولیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو گرامر تو آتی ہے لیکن لفظ کسی کا بھی مطلب نہیں آتا۔ تو ساتھ ساتھ یہ ذخیرہ الفاظ کو بھی اپنی میموری میں محفوظ کرتے جائیں، تاکہ ہم بلکہ جو ہی آپ کچھ کلاسز کر لیں گے تو آپ اس کے بعد اپنا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش شروع کر سکتے ہیں۔ تو جتنا سمجھ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یعنی جتنا لیسن ہم نے کور کیا ہوگا، ایک طرح سے آپ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی، ریویژن بھی ہوتی جائے گی، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا اس کورس کو کامیابی سے پورا کرنے کا۔ اچھا، میں نے جتنا کہنا تھا اس کے بارے میں وہ بات ہماری ہو گئی۔ اب جو ہے ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ یہاں جدہ میں 10:30 ہو رہے ہیں، تو اگر کچھ لوگ پاکستان سے ہیں تو اس کا مطلب وہاں 12:30 ہو گئے ہیں۔ تو جتنے لوگ اس وقت ہیں ہمارے ساتھ، مجھے 37 لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو کوشچن اگر کسی کا آج کے لیسن، میں نے اسی لیے کوشش کی کہ میں ایک ہی بات کو چاہے وہ جتنی بھی سادہ ہے اتنی تفصیل سے اور بار بار عرض کروں کہ کسی کے لیے کوشچن کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آن لائن تو اس میں کوشچن آنسر ذرا ٹیکنیکلی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر جو آج بات ہم نے کی ہے یا پچھلا جو لیسن تھا، دونوں لیسن کو ملا کے اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی کوشچن ہے جو اس کو نہیں سمجھ آیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان دو لیسن کو سمجھے بغیر ہم تیسرے لیسن پہ جائیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بعد میں آپ کو بتائے گئے ویڈیو وہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ اپلوڈ کر دی جائے گی، آپ اس کو وہاں ریویژن کے پرپس کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کلاس کو اٹینڈ نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے گروپ میں تو وہ 200 سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور یہاں اس وقت 36-37 لوگ ہیں، تو ظاہر ہے وہ ٹائم کا ایشو بھی ہے، انٹرنیٹ کا ایشو بھی ہے، یہ جیسے میں نیا ہوں ان چیزوں میں، بہت سے پارٹیسپینٹس ممکن اتنا بھی نہ جانتے ہوں جتنا میں جانتا ہوں، تو ان کو اس کو جوائن کرنے میں ممکن مشکل ہوئی ہو یا ٹائم ایسا ہے کہ وہ نہیں مینج کر پائے، تو وہ لوگ بعد میں ویڈیو دیکھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر کسی کے ذہن میں ان دو لیسن سے متعلق کوئی سوال ہے جو بہت ضروری ہے سمجھنا، جو کلیئر نہیں ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ہینڈ ریز کرنے کی گنجائش ہے، مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ہوتا ہے، لیکن ایک مجھے نظر آ رہا ہے ہاتھ کھڑا ہوا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ محمد اعجاز ہیں، اگر کوئی آپ کا سوال ہے، اگر تو وہ پہلے کوئی ذہن میں تھی بات، اگر کلیئر ہو گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ کا کوئی سوال ہے تو اعجاز صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنا مائک آن کر کے پوچھ لیں۔ اگر آپ کا ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، طارق رشید صاحب جی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ طارق رشید صاحب، میں آپ کا مائک تو آن ہے لیکن میں آپ کو سن نہیں پا رہا۔ اب ممکن ہے یہ میرے اینڈ پہ کوئی مشکل ہے کہ شاید میرا سپیکر صحیح کام نہیں کر رہا، یا کوئی آپ کے ہاں مائک میں مسئلہ ہے، میں نہیں سن پا رہا۔ کوئی اور شخص بولے جسٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آواز آ رہی ہے مجھے یا نہیں۔ اچھا، مجھے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ایشو ہے میرا خیال کہ اس کا مطلب میرے اینڈ پہ ہے کوئی مسئلہ کہ میرا سپیکر جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ویسے تو یہ سپیکر 100% فل ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی اگر مزید اس کے ساتھ ایشو ہے تو وہ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر میں بعد میں دیکھوں گا اس کو تاکہ نیکسٹ ٹائم مسئلہ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کہ ہم اس ایشو کی وجہ سے کوسچن آنسر سیشن جو ہے نا نہیں کر پا رہے۔
اچھا میں نا یہ ہیڈ فون ہے ایک یوز کر کے دیکھتا ہوں اس میں اگر ہے تو اچھا نہیں یہ اس میں نا اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے. ہلو اچھا آپ کوئی کوشش کرے بولنے کی. ہاں وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہے اب مجھے آواز آ رہی ہے. تو طارق رشید صاحب آپ بات کیجئے, آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ اچھا نہیں مجھے جو ہے نا آواز نہیں آ رہی ہے. مجھے شروع میں لگا تھا کہ آواز آئی ہے اس سے جو ہے نا ہیڈ فون لگانے سے, لیکن اب پھر جو ہے نا آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا یہ ایک اور موبائل سے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ اب بولیں طارق صاحب. جی سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو پورا ورڈ ہوتا ہے جس طرح, تو یہ پورا ورڈ جو ہے یہ کلمہ کہلاتا ہے؟ یعنی ایک کسرہ ہے جس طرح لکھا ہوا ہے, تو کسرہ پورا وہ جو ہے وہ ورڈ ہے, اور اس میں اگر سین را یا ہا کو علیحدہ علیحدہ ڈسکرائب کرنا ہو تو اسے ہم حرف کہیں گے. پورا ورڈ جو ہے وہ حرف کہلائے گا, اور ایک ایک لفظ جو اس کا چھوٹا پارٹ ہے یا الفابیٹ ہے وہ کلمہ کہلائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے جیسے سٹارٹ کیا تھا نا تو ہم نے حروف کی بات کی تھی, حروف الہجا. تو اس وقت جو الف با تا کی بات کی نا ہم نے یا تک, تو اس کا مطلب کہ وہ یعنی ہمارے حروف ہیں. تو ہم نے یہی بات کی کہ حروف اور حرکات کو جب ہم ملائیں گے. اچھا اب یہ مسئلہ جی یہ جی ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈبل آواز آ رہی ہوگی کیونکہ یہ موبائل سے کنیکٹ ہے. اچھا تو حروف جو ہیں وہ جب ملتے ہیں تو کلمہ بنتا ہے. ہم اردو میں جس کو لفظ کہتے ہیں اور انگلش میں ورڈ کہتے ہیں وہی عربی میں کلمہ کہلاتا ہے, اور اس کو جمع اس کی کیا ہے کلمات. عربی میں کلمات کہتے ہیں, اردو میں ہم اس کو الفاظ کہتے ہیں. ایک کو لفظ کہتے ہیں عربی میں, ایک کو کلمہ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بات واضح ہوگی. جیسے آپ نے کہا نا کسرہ, تو وہ بھی ایک ویسے تو ایک وہ حرکت کا نام ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ ایک پورا کلمہ ہے کسرہ. اور اس میں کاف حرف ہے, سین حرف ہے, را حرف ہے, ہا حرف ہے, لیکن چاروں حرف جب ملے ہیں تو وہ ایک کلمہ بن گیا. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہو گیا. چلیں جی, اور کسی کا سوال؟ اعجاز صاحب کا ہاتھ ابھی تک بلند ہے, وہ شاید اگر کوئی سوال ہے تو آپ کریں. تو میں یہ سمجھوں گا اب کہ آپ کا کوئی سوال نہیں ہے, آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, کیونکہ خاص طور پر پاکستان کے لحاظ سے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں کسی کو خواہ مخواہ انگیج نہیں رکھنا چاہتا. تو آپ بعد میں اپنی ریویژن کے لیے ایک تو جو نوٹس آپ کو شیئر کیے گئے ہیں اس کے جو آخر میں جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے, اگر آپ نے پہلے لیسن کی کر لی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں تو وہ بھی کریں. اور دوسرا لیسن جو آج ہم نے ڈسکس کیا اس کے آخر میں جو ایکسرسائز دی گئی ہے اس کو مکمل توجہ سے اور ٹائم نکال کے اگلی کلاس آنے سے پہلے ضرور کیجیے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اس کورس سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو یہ تھوڑی ٹائم کی قربانی دینی پڑے گی. مصروفیات سب کی ہوتی ہیں, آپ کی بھی ہوں گی, لیکن آپ سے میری یہ بار بار اپیل ہے کہ اگر آپ نے اس کورس کو مکمل کرنا ہے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو میں جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد جب کلاس ختم کروں گا تو اس کے بعد آپ کی ایک دوسری ذمہ داری شروع ہو جائے گی. ایک تو بنیادی طور پر آپ نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے,
آپ کی یہ ایک ذمہ داری، لیکن آپ پہ دوہری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جب میں اپنی اگلی کلاس کی تیاری میں لگا ہوں گا، کوئی ٹیکنیکل ایشوز کو سالو کرنے میں یا نوٹس کو ترتیب دینے میں، اس دوران آپ کی ذمہ داری دوسری یہ ہے کہ آپ جو کلاس ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں اپنے گھر میں، اور اس کے آخر میں جو دی گئی ایکسرسائز ہے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور تیسری چیز ہے جو آخر میں ہر لیسن کے قرآن پاک سے جو کلمات دیے گئے ہیں ان کے معنی یاد کریں۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ کرتے جائیں گے کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود ضمانت دی ہے، اس سے بڑی ضمانت تو ہمیں چاہیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن آسان ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ جب تک ہم پوری نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی آسان سے آسان چیز بھی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ 2 اور جمع 2 4 ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا پڑا تھا۔ اب ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی نے نہیں سیکھا تو وہ اس کو اب بھی نہیں پتا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 3 سمجھے یا 5 سمجھے۔ تو جتنی بھی کوئی آسان چیز ہو، جتنی بھی کوئی مشکل چیز ہو، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ سارے سمجھدار لوگ ہیں، بار بار ایک بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہم نے کئی بار یہ کلاس کی، فزیکل تو بہت دفعہ کی ہے، آن لائن کا تجربہ پہلی دفعہ ہے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ شروع میں شوق میں لوگ بہت آتے ہیں، پھر جب وہ اپنا کام، اپنے حصے کا جو کام ہے وہ نہیں کر پاتے، وہ آج کا کام کل پر ٹالنے والی بات جو ہوتی ہے نا، ہم شروع سے سنتے ہیں کہ جی آج کا کام کل پر مت چھوڑو، تو اس کا ایک پریکٹیکل یہی ہے کہ جو کلاس آج آپ نے اٹینڈ کی ہے اس کی ایکسرسائز یا اس کی ریویژن اگلی کلاس جو اتوار کو ہوگی اس سے پہلے اگر آپ نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ پھر بعد میں کبھی کر پائیں، اور پھر 2 4 کلاسز کے بعد آپ آسان کورس ہونے کے باوجود یہ سمجھنے پہ یا یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے جی کہ یہ تو میں اب سمجھ نہیں پا رہا، تو اب پھر میں چھوڑ دوں، پھر میں جب کبھی اور کہیں ایسا کورس ہوگا تو میں تب کر لوں، تو وہ وقت پھر پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اب آپ نے یہ ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے یہ چیز سیکھنے کا، تو آپ اپنی توجہ رکھیں، اپنی اس کو پریورٹی نمبر 1 پہ رکھیں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا، ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کرنے کے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد خاص طور پہ اس سے توفیق مانگتے رہیں، کیونکہ اس کی توفیق شامل ہوگی تو پھر ہی میں بھی آپ کو سمجھا پاؤں گا اور آپ سمجھ پائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی توفیق شامل نہیں ہوگی تو ہم جتنی مرضی محنت کر لیں ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے اس سے۔ تو شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں، اور اپنی کوشش جتنی ہو سکتی ہے وہ کریں، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس کورس پہ ہم نے جتنا بھی ٹائم لگایا، محنت کی، انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے ہمیں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ تو باقی بس اس کے علاوہ اور خاص بات نہیں ہے، کوئی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بھی بات میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہمارا جو یوٹیوب ویڈیو لنک جو ہے، وہ جو چینل میں نے خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس میں آپ اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں گے تو پھر جو ہی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو خود سے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، تو آپ اپنی فرصت میں اگلی کلاس سے پہلے دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو ہے یہ کلاس ختم کرتے ہیں، اور جو اگلی کلاس ہماری ہوگی انشاءاللہ اتوار کو اسی ٹائم پہ، سعودی عرب کے ٹائم 9:15 بجے، اور جو وقت گزرے گا تو عشاء کی نماز پیچھے ہوتی جائے گی تو ہم اس کا ٹائم بھی تھوڑا ارلی کر لیں گے، جیسے ابھی 9:15 ہے۔ اصل میں تھوڑا سا ٹائم شروع میں بھی دینا پڑتا ہے کہ لوگ جوائن کر لیں۔ اب اگر میں نے 9:15 بجے لنک شیئر کیا تھا اور پورے 9:15 ہی شروع کرتا تو اس وقت 2 4 لوگ تھے، پھر 10 ہوئے، پھر 15 ہوئے، تو میں وہ 10-15 منٹ اس لیے بھی دیتا ہوں کہ تاکہ جنہوں نے جوائن کرنا ہے وہ جوائن کر لیں۔ اگر ہم کلاس شروع کر دیں اور لوگ بعد میں جوائن کرتے رہیں تو پھر وہ بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو شروع والی بات سمجھ نہیں ہے کہ یا تو سب انشور کریں کہ آپ اگلی کلاس میں 9:15 سے پہلے اپنے ڈیوائس کے ساتھ ریڈی بیٹھے ہوں گے، تو میں 5 منٹ پہلے لنک شیئر کروں گا، آپ 5 منٹ کے اندر جوائن کر لیں تو ہم 9:15 کلاس شروع کر دیں گے۔ لیکن مجھے جب یقین ہو جائے گا کہ ہاں ریزنیبل تعداد آ گئی، اب جیسے آج میں نے دیکھا 30 سے 40 کے دوران لوگ تھے، تو اگلی کلاس میں جو ہی 30 لوگ ہوں گے تو میں کلاس شروع کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو بس اب ہم بات ختم کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کوئی بھی محفل ہو تو یہ سنت ہے کہ یہ دعا آخر میں پڑھی جائے، تو آپ سب لوگ بھی یہ نوٹس کو دیکھتے ہوئے یہ اپنے طور پر دعا پڑھ لیں،
اور پھر انشاءاللہ اتوار کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔